السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل. ویلکم ٹو ہاؤس وائف ٹیلز. آج میں آپ لوگوں کے لیے وہ نازنین کی دوسری ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. مسلم باغ میں مئی کا مہینہ بھی خوشگوار موسم میں شمار ہوتا ہے. راتیں اگرچہ ہلکی ٹھنڈی ہوتی ہیں لیکن بھاری رضائیوں اور ایرانی کمبلوں سے بہرحال مئی کے مہینے میں نجات حاصل ہو ہی جاتی ہے. گرم موسم یہاں ویسے تو کم مدت کے لیے آتا ہے کیونکہ یہاں کا سرما طویل ہوتا ہے، لیکن گرما بھی یہاں 3 مہینے تو ضرور قیام کرتا ہے. ابھی آغاز کے دنوں میں البتہ رات کو ہلکی ٹھنڈ موجود تھی، لیکن پشمینہ خوش تھی کہ رضائیاں پیک کرنے کا موسم آ گیا تھا. تبھی تو اس نے خوشی خوشی یہ بھاری بھرکم سامان چھت پر پہنچا دیا. پچھلے روز چھت پر جا کر اس نے پہلے صندوق کھول کر نئے سرے سے اندر رکھے سامان کو ترتیب دیا اور رضائیوں کے لیے جگہ اور گنجائش نکالی. آج باری باری سب کچھ لا کر پیٹی میں ڈال دیا اور یوں جیسے کوئی بھاری بوجھ نیچے کے پورشن سے ہلکا ہو گیا. کام نمٹا کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہ چھوٹی دیوار کے قریب آئی. سوچا باری دکھائی دے تو رباب کو بلا لے. دونوں گھروں کی چھتیں ملی ہوئی تھیں. چاچا کی چھت پر ایک ہی کمرہ تھا جو اس وقت پشمینہ کے بائیں ہاتھ پر تھا. باقی چھت کھلی اور صاف تھی. بالکل سامنے سیڑھیوں کا دروازہ تھا اور اس سے اگلا گھر چاچا مجیب الرحمان کا تھا. ان کی چھت وہاں سے لوگوں کے گھر سے ملی ہوئی تھی. تینوں گھر ہی چھت کے راستے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے. اور یہ اور بات کہ اس گھر کے مکینوں نے عرصہ 6 سال سے اس تیسری چھت والوں سے اپنا ہر تعلق توڑ رکھا تھا. چھت تو خالی پڑی تھی اور باری بھی دکھائی نہیں دیا. اسے رباب سے آج دوپہر کے لیے سلائی مشین مانگنی تھی. اس کی اپنی مشین ٹھیک ہونے گئی تھی اور سلی قمیض وہ آج دوپہر کو مکمل کر لینا چاہتی تھی. اس نے ارادہ کیا کہ سیڑھیاں اتر کر خود ہی رباب سے بات کرنے چلی جائے، لیکن پہلے بھابھی یا اماں کو بتانا ضروری تھا. وہ پلٹ کر اپنی صحن کی طرف والی چھوٹی دیوار کی طرف آئی. بھابھی، منزہ، اماں، اس نے اوپر سے صدا لگائی. یہاں بھی صحن میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. کیا ہے؟ 5 سالہ منزہ نے باہر نکلتے چندیائی آنکھوں سے پھپھو کی آواز پر دیکھا. اماں سے کہنا میں ذرا رباب کی طرف جا رہی ہوں. یہیں چھت سے؟ اچھا. وہ واپس اندر دوڑ گئی. پشمینہ پلٹ کر واپس منڈے کی طرف آئی. 4 فٹ کی چھوٹی سی دیوار پھلانگ کر وہ حبیب چچا کی چھت پر آ گئی. سیڑھیوں کا دروازہ قریب 20 قدم دور تھا. 10 بجے روز کا سورج ہلکی تپش لیے ہوئے اس کے چہرے کی سرخی کو بڑھا رہا تھا. وہ منڈیر سے اتر کر محض 4 قدم آگے ہی آئی تھی کہ مجیب چچا کی چھت پر چھوٹی دیوار کے پیچھے رئیس نظر آ گیا. سورج کی روشنی میں چمکتے اس کے سلکی بال ہوا سے بکھرے ہوئے تھے. گہرے بادامی شلوار قمیص میں اس کا سفید چہرہ نہایت تر و تازہ اور شفاف دکھائی دیتا تھا. رئیس کے ظاہری حلیے اور ڈیل ڈول میں یوں بھی ایک شہری رنگ جھلکتا تھا. وہ کچھ بھی پہن لیتا نہ جانے کیوں فیشن لگنے لگتا. کچھ وہ مزاجن بھی شاید ایسا ہی تھا. یہاں کے ماحول میں جبکہ مرد کے لیے مونچھ اس کی عزت و غیرت، مردانگی، غرور، بہادری اور نہ جانے کس کس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی. رئیس نہ صرف کلین شیو تھا بلکہ ان مونچھ والوں کا مذاق بھی اڑاتا تھا. پشمینہ کے قدم سست ہوتے مکمل رک چکے تھے. رئیس موبائل اسکرین پر نظریں جمائے دھیرے دھیرے مسکرا رہا تھا. پشمینہ کا دل سلگ کر اسی پل راکھ ہو گیا. وہ چھت کی تنہائی دیکھتے ہوئے وہاں موبائل لے کر آیا تھا. معلوم نہیں کسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا. شاید کسی کا میسج پڑھ رہا تھا، شاید ویڈیو کال. نیچے سب کی موجودگی میں موقع نہیں ملا ہوگا نا اس کو. پشمینہ کے اندر شدت کا درد اٹھا. کاش میں یہاں نہ آتی، کاش میں اسے نہ دیکھتی. بے خبری کی بے فکری میں ایسا درد بھلا کیوں خلل پیدا کرتا. وہ دھوپ کے عین نیچے چھت کے بیچوں بیچ ساکن کھڑی تھی. سامنے کھڑا وہ بادامی نینوں والا اپنی آنکھوں کے ہم رنگ لباس میں آج دوری کے موسموں کو اتنے قریب ہوتے بھی کچھ اور بڑھا رہا تھا. پشمینہ کی آنکھیں جھلملائی اور ٹھیک اسی لمحے رئیس کو بھی شاید کسی کے دیکھتے رہنے کا احساس ہونے پر اس کو نگاہیں اٹھانے پر مجبور کر گیا. گہری سبز فراک کے ساتھ پھولدار سبز اور پیلا دوپٹہ سر پہ لیے وہ چمکتی دھوپ کی شوخی میں مزید اضافہ کرتی. اس کی پشمینہ تھی. سفید گلابی چہرہ دھوپ کی حدت سے سرخ پڑ رہا تھا. ننھے ننھے پسینے کے قطرے چہرے پر اوس سے پڑے تھے، لیکن اس کی محویت میں آس پاس سے قطعی بیگانگی جھلکتی تھی. چہرے کا تاثر بھی دکھ سے بھرا ہوا. رئیس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنے موبائل والے ہاتھ کو دیکھا. سمجھنے میں بس چند سیکنڈ لگے. پشمینہ کا دل اس کی مسکراہٹوں نے سلگا دیا تھا. اس نے موبائل کو ہلکا سا سورج کی طرف پھیر کر ریفلیکشن پشمینہ کے چہرے کی طرف کیا، جس نے بے ساختہ ہاتھ آنکھوں کے آگے کر دیا. پھر چونک کر سیدھی ہوئی ایک دم لاپرواہ بنتی سیڑھیوں کی جانب چڑھنے لگی. اگرچہ آگے بڑھتے ہر قدم کے ساتھ وہ رئیس کے زیادہ قریب ہوتی جا رہی تھی، لیکن اب اس نے چہرے پر زمانے بھر کی بے اتنائی سجا لی تھی. رئیس اسے آگے بڑھتا دیکھ کر دیوار کے ساتھ چلتے چلتے سیڑھیوں کے قریب آ گیا، اور جب وہ سیڑھیوں کے دروازے کے نزدیک پہنچی تو اس نے پکار لیا، اے رکو. آواز ذرا دھیمی مگر سنجیدہ تھی. پشمینہ نے محض دیکھنے پر ہی اتفاق کیا. یہاں آؤ. نہیں، وہ رک بھی گئی لیکن کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی.
आओ वरना मैं आ रहा हूँ। इसने धमकाने वाले अंदाज में हथेली दीवार पर रखकर उस तरफ कूदने का इशारा किया। पश्मीना भागकर छोटी दीवार के नज़दीक आ गई कि कहीं वो कूद ही ना जाए। रईस ने मुस्कुराहट लबों में दबाई। बाएं हाथ में मोबाइल स्क्रीन तब से खुली पड़ी थी। इसने एक टच से ज़रा रोशनी ज़्यादा करते मोबाइल को पश्मीना की जानिब मोड़ दिया। ज़ेबा बाजी का छोटा बेटा हुज़ैफ़ा सर पर बर्थडे की टोपी पहने केक काट रहा था। वो एक व्हाट्सएप वीडियो थी जो आधी चल चुकी थी और वही ओपन थी। पश्मीना ने शर्मिंदगी को लापरवाही में छुपाया। मुबारक हो भांजे की सालगिरह। नीचे सिग्नल कम थे, तस्वीरें और वीडियोस डाउनलोड नहीं हो रही थीं। अम्मा ने छत पर भेजा, नवासे को देखने के लिए बेचैन हो रही थीं। रईस ने मुस्कुराते हुए तफसील बताई। हाँ ठीक है, मुझे क्यों बता रहे हो? मुल्ला ताल्लुक बनने से बाज नहीं आई। मैं एक ज़माने से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं एक ज़माने से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम एक ज़माने से खुदा जाने कहाँ हो। जवाबन नरमी से बस इतना ही कहा था। पश्मीना बुरी तरह से नर्वस हो गई। मेरा अब तुमसे कोई मतलब नहीं, ऐसी बातें मत किया करो। अपना वहाँ रुकना बेमायनी महसूस हो। फ़ौरन पलटी, लेकिन वो सामने आ गया। उसका रास्ता रुक गया। आइंदा ये मत कहना मीनू। हटो, मुझे जाना है। कहो तुम मेरी हो। पश्मीना ने बदिक्कत थूक निगलते सर उठाकर देखा। उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं। तुम मजाक बना रहे हो मेरा? इसका गुस्सा कुछ और बढ़ा। बता रहा हूँ तुम्हें, और वल्लाह 6 साल से यही बताना चाहता था, लेकिन मेरा सारा एतमाद, सारी जुर्रत मेरी बहन अपने साथ ले गई। बस आयका। पश्मीना का लहजा कपकपा सा गया। मोम सा दिल इस सारे वाक़ये में सामने खड़े बेचारे बेकसूर शख्स के लिए पिघलने लगा। भूल जाओ वो बात। वो नज़रें भी मिला नहीं पा रही थी। मेरे भूलने से क्या होगा मीनू, दुनिया तो याद रखेगी ना हमेशा। रईस के सीने से भारी आह बड़े दिल के दर्द के साथ बाहर निकली। मैं चलती हूँ। वो पलटने लगी। जो पल मैसर आए वो नेमत से कम नहीं थे। बेहतियाती कहीं अल्लाह के यहाँ नाशुक्री ना तस्वुर कर ली जाए। मिलना न मिलना मुक़द्दर की बात है, लेकिन रईस के जीने के लिए यही बहुत है कि पश्मीना उसे गलत नहीं समझती। वो नरम रवा लहजे में आहिस्ता रवि से अपनी बात जारी रखते हुए बोल रहा था। पलट कर जाती पश्मीना के कदम फिर से जंजीर हो गए। ना तुम गलत हो रईस, और ना ही किसी सज़ा के हकदार, लेकिन मैं ये बात किसी को समझा नहीं सकती। मेरे अकेले की यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। वो बिना नज़रें मिलाए आज पहली मर्तबा उसे अपना वाज़े पैगाम पहुँचाते सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। इस बात से बिल्कुल अनजान के कुछ जुमले आगाज़ होते हैं, किसी नई खुशी का, और कभी कभार किसी नए दर्द का भी। उठ जाओ दादी, खाना खा लो। रबाब ने चंगीर दूसरी चारपाई पर रखते हुए दादी को आवाज़ दी, और वो भी कहाँ सो रही थी, पीठ मोड़े बस लेटी हुई थी। रबाब की आवाज़ पर पहले सीधी हुई, फिर कौन या टेक कर उठने की कोशिश की। रबाब ने दोनों हाथ बढ़ाकर बैठने में मदद दी। अपना खाना भी ले आती, सब मिलकर यहीं खा लेते। दादी ने प्लेट उठाकर सालन चेक किया। तुम्हारे पसंदीदा करेले पके हैं दादी, और अम्मा हमारा खाना भी ला ही रही है। रबाब उठकर साथ साथ अपने पर्दे बराबर कर रही थी। वो दोपहर के खाने के बाद अब 1.5-2 घंटे आराम करने के दिन आ गए थे। तेज़ रोशनी भी खूब चुभने लगी थी। ये और बात कि मुस्लिम बाकी दोपहरें भी मैदानी इलाकों की सुबह जैसी ही थीं। शिद्दत की गर्मी तो यहाँ कभी मुश्किल से ही आती थी, वो भी बहुत कम मुद्दत के लिए। जल्द ही बारिश और बादल इस गर्मी का अजाला करने आ जाती। बारी कहाँ है? ये लें, आ गया बारी। इसी वक्त कमरे में दाखिल होते बारी ने दादी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए सर उनके आगे किया। जीते रहो, खुश रहो। दादी ने प्यार से सर पर हाथ फेरते उसे अपने करीब ही बिठा लिया। इतनी गर्मी में कहाँ से आ रहे हो? पढ़कर आ रहा हूँ दादी, और कहीं जाने देते हैं ये लोग मुझे? वो तासुफ से सर हिलाता शिकवा कुना नज़रों से रुबाब को घूरने लगा, जिसने फ़ौरन ही सर पे चपत लगा दी थी। पढ़ाई के नाम पे इसकी शक्ल देखो कैसी हो जाती है। सुबह शाम ट्यूशनें लगा दी हैं, शक्ल तो ऐसी ही हो जानी है। अच्छा, अब खाना खाओ और दोपहर को सीधी तरह घर पर आराम करो। अम्मा ने आकर दूसरी चंगीर बारी के सामने रखते हुए खुद भी वहीं जगह संभाल ली। पिछले पहर में जो जब्बार की तरफ ले जाना, बहुत दिनों से उधर जाना नहीं हुआ मेरा, फिर तो वासे आ जाएगा। क्या कह रहा था जमीला, कब तक आएगा? इन्हें बात के दौरान ख्याल आया तो गर्दन बहू की तरफ घुमा दी। जुमे की शाम को आएगा अम्मा, हफ्ते इतवार की छुट्टी है ना। अच्छा हाँ, 2 दिन तो घर में आराम मिले। ख्वाह मख्वाह ही सफ़र से घबराता है। लोग तो 2-2.5 घंटे के सफ़र को कुछ समझते ही नहीं, रोज़ का आना जाना कर लेते हैं। कहता है वक्त ज़ाया होता है इस तरह जाने आने के टाइम में। मैं कुछ सीख ना लूँ इससे बेहतर। जमीला ने वासे की कही बात दोहरा दी। हाँ, अच्छा करता है। भला वक्त ज़ाया करने से कभी कुछ मिला है? उन्होंने खाना शुरू कर दिया। अब आप मुझे सुना रही हैं ना? बारी को अचंभा हुआ। रबाब का बेसाख्ता कहका निकला। इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका।
اچھا آپ خاموشی سے کھانا کھانے دو بیچارے کو۔ دادی جانتی تھی نواب صاحب کا موڈ بگڑ گیا تو کھانے سے بھی اٹھ ہی جائے گا، مجھے پھر تیاری بھی کرنی ہے جانے کی۔ اماں گلشن کی طرف بھی چکر لگا آئیں، بہت دن ہوئے ادھر گئے ہوئے۔ لعنت ہو ایسی اولاد پر۔ انہوں نے بیچ راستے میں گلشن پر غائبانہ پنجہ پھینکا۔ اسے کتنا خیال ہے ماں کا؟ کبھی یہاں آئی، حال پوچھا ماں کا؟ ساتھ لے گئی اپنے گھر؟ نہیں نا۔ اور اب بھی دیکھنا، جیسے ہی جبار کے گھر پہنچنے کی اطلاع ملے گی دوڑی چلی آئے گی۔ کیوں بھلا؟ یہاں آتے پاؤں ٹوٹتے ہیں اس کے؟ جبار کے گھر میں اس کی ماں بن جاؤں گی تو یہ کیا اس کے سوتیلے بھائی کا گھر ہے؟ دادی اب بری طرح تپ چکی تھیں، دل کی بھڑاس پوری نکال کر ہی دم لی۔ جمیلہ نے بس ہلکا سا مسکرا کر چپ رہنا ہی پسند کیا، لیکن رباب کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ گلشن بوا واقعی ان سے جیسا سلوک کرتی تھیں وہ سوتیلوں سے کم نہیں تھا۔ دادی بھی اپنی بیٹی کو خوب پہچان چکی تھیں، یہ تو سمجھ چکی تھیں کہ جبار بھائی کو کیوں اتنا دل سے لگا کر رکھتی ہیں۔ ماں سے بھی ملاقاتیں انہی کے یہاں ہوتی ہیں، ایک نصیر ہی ہے اس گھر میں، اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ اس نے نانی سمجھ کا اس کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ گھر پہنچتے ہی پہلا سلام مجھے کرنے آتا ہے۔ دادی کی ذہنی روح جس طرف اب مڑی تھی، رباب کے دکھی مردہ دل میں جیسے جان سی پڑ گئی تھی۔ گلشن بھوا کی بے رخی کو ریلا سا بہا کر لے گیا وہ ایک نام۔ وہ بے ساختہ در آئی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے باہر نکل گئی۔ جمیلہ نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا، بے ساختہ حلق سے ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ کیا خبر اللہ نے ان کی بچی کے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ دل ہی دل میں بے ساختہ اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی۔ نیند سے آنکھ کھلتے ہی روشنی کی مدھم دروازے سے آتی لکیر کو دیکھتے اس کا خالی بالکل غیر حاضر دماغ بھی کسی انجانی بھاری پن سے لبریز تھا۔ ذہن حاضر ہوا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کوئی معجزہ نہیں ہو سکا تھا، نہ کوئی وسیلہ بنا، نہ کہیں سے مدد آئی۔ جمعے کا دن آ پہنچا تھا۔ آج ہی جمعے نماز کے بعد اس کا نکاح اور رخصتی تھی۔ نہ باجی پہنچی تھی، نہ ہی ارشاد خالہ اور سلمیٰ بھابھی کچھ کر پائی تھیں۔ ابا ہی پچھلی شام تک بھاگ دوڑ کرتے انتظامات پورے کرتے رہے تھے۔ اپنی بے بسی اور انتہا کی لاچاری پر آنسو بہاتے رات نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی، اور اب حقیقتاً وہ دن آ پہنچا تھا جس کے گزر جانے کے بعد زندگی کا ہر کھلا رنگ اس کی ہتھیلی سے ریت کی مانند پھسل جانا تھا۔ کیا بچاؤ کی کوئی تدبیر اب بھی باقی ہے؟ کیا ان باقی بچے چند گھنٹوں کے دوران وہ اپنے لیے اپنے آپ کچھ کر سکتی ہے؟ کیا کوئی آخری راستہ بچا تھا کچھ کرنے کے لیے؟ وہ آلتی پالتی مارے دونوں کوہنیاں اپنے گھٹنوں پر ٹکائے اور دونوں ہاتھوں کو اپنے لبوں پر رکھے اس وقت حقیقت پسندی سے تجزیہ کر رہی تھی۔ کیا وہ اپنی جان دے سکتی ہے؟ نازنین نے اس آخری امکان پر جیسے پہلی مرتبہ غور کیا۔ شام کو جس گھر سے ڈولی اٹھنی ہے وہاں سے نازنین کا جنازہ اٹھے گا تو سب سے زیادہ اذیت بھی اس کے ابا ہی جھیلیں گے۔ وہ خود تو دنیا کے ہر غم سے آزاد اور بے نیاز ہو چکی ہوگی، لیکن اس طرح وہ سکون تو نہیں پا سکے گی۔ خودکشی تو حرام ہے، کیا مرنے کے بعد دوزخ اس کا مقدر بنے گی؟ آخر وہ اوپر والا بھی تو دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ مقدر لکھنے والا کیا سوچ کر اس کے لیے ایسی زندگی کا انتخاب کر رہا ہے، اور کیا سوچ کر وہ ایسی زندگی پر موت کو ترجیح دے رہی ہے، جبکہ اس کا سگا باپ اپنے ہاتھوں سے اسے اس آگ میں جھونک رہا ہے۔ تو کیا پتہ یہ آگ ثابت نہ ہو؟ وہ اگر باپ کے فیصلے پر سر جھکاتے اپنے دل کو مسل دے تو زندگی کی کیا خبر ویسی نہ ہو جیسی وہ سوچ رہی ہو۔ زمانے بھر کی ایک تھکی ہاری سانس خارج کرتے وہ بستر سے نیم مردہ کیفیت میں اتر کر دیوار تک آئی تھی۔ تم جان نہیں سکتی نازنین، تم نے اپنی کم ہمتی کو خود ہی جواز فراہم کر دیے ہیں، تو اب جو ہونا ہے اسے بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ خود اپنے آپ پر تلخ ہوتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جمعے کے روز واسے کو جب بھی گھر جانا ہوتا وہ جمعہ نماز کے فوراً بعد ہی روانہ ہو جاتا۔ سپہر کی چائے عموماً وہ گھر والوں کے ساتھ پی رہا ہوتا، لیکن آج اسے ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ جسٹس سلیم بنگش صاحب نے اسے تیاری کے لیے 2 کتابیں دینی تھیں، لیکن پچھلی شام وہ کسی ضروری کام سے مصدوم چلے گئے تھے، اور اب بھی وہ جمعہ نماز کے بعد وہاں سے نکلنے والے تھے۔ ان کے کوئٹہ پہنچتے پر ہی وہ کتابیں واسے کو ان سے مل سکتی تھیں۔ وہ اب کچھ کنفیوز سا تھا کہ کتابیں لیے بنا گھر واپس چلا جائے یا اس ہفتے گھر جائے ہی نہ۔ جانے کی صورت میں وہ کتابیں نہ لے جا پاتا، گھر میں گزرے 2 دن ضائع چلے جاتے، جبکہ ان دنوں وہ نہایت سنجیدگی سے اپنے امتحان کی تیاری کر رہا تھا جو اپرینٹس کے اختتام پر اس نے دینا تھے، اور جس میں کامیابی کی صورت میں اس کے لیے لائسنس کا حصول ممکن تھا۔ البتہ اگر وہ اس ہفتے نہ جاتا تو شام تک کتابیں اسے مل جاتی اور وہ یہی بیٹھ کر پڑھتا رہتا۔ اس صورت میں گھر والوں کو مطلع کرنا ضروری تھا، لیکن جانتا تھا اگر وہ اس کی راہ دیکھ رہے ہوں گے
اس لیے اسے بتانا ضروری لگا۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر رئیس کا نمبر ملایا۔ گھر رابطے کے لیے زیادہ تر وہ رئیس اور اسفندیار کا نمبر ہی ملا تھا، کیونکہ درمیانی دروازے سے وہ بآسانی یہاں سے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ ان دونوں کی عدم دستیابی کی صورت میں تیسرا نمبر سیف لالا کا تھا، کیونکہ وہ داہنے ہاتھ پر ان کے گھر کو بھی اندر سے راستہ جاتا تھا۔ وہ خود نہ بھی جا سکتے تو منزہ یا پشمینہ کو موبائل دے کر بھگا دیتے تاکہ واسے کی چچی سے بات کروائی جا سکے۔ واسے نے رئیس کا نمبر ملایا تو اس نے دوسری گھنٹی پر ہی اٹھا لیا۔ آؤ یارا، سلام۔ رئیس گھر سے نکلتے نکلتے مسکرا کر رکا۔ سمجھ گیا کہ واسے نے گھر پر بات کرنی ہوگی، اسی لیے بات کے دوران ہی رخ درمیانی دروازے کی طرف پھیر لیا۔ سنگے رئیس، خیر دی الحمدللہ، تم سناؤ، آج تو آنا ہے نا؟ ہاں یار، دیکھتا ہوں، کچھ کام ہے ادھر۔ تم گھر پر ہو تو اماں سے بات لو، چاچی سے بات کرو۔ اس نے فون جمیلہ چاچی کی طرف بڑھا دیا۔ وہ بھی سمجھ گئی تھیں کہ واسے کی ہی کال ہوگی۔ واسے نے انہیں اپنا مسئلہ سمجھا کر آنے سے معذرت کر لی۔ نہ واسے، جمیلہ کا چہرہ اتر گیا، یہاں سب راہ دیکھ رہے ہیں، گھر ضرور آنا۔ اماں، کتابوں کے بغیر نہیں آ سکتا، 2 دن گھر میں کیا جھک ماروں گا؟ وہ جھنجھلا گیا۔ اچھا تو کتابیں لے کر آ جاؤ نا، تھوڑی دیر سے آ جانا۔ چلو پھر شام ہی ہو جائے گی، کیا فائدہ اتنی دیر سے آنے کا؟ کچھ نہیں ہوتا، آگے پورے 2 دن کا آرام بھی تو ہے، سفر بھی اتنا سا ہے، بس تم کتابیں لینے کے لیے رکو، جیسے ہی ملیں گھر سے نکل آنا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بات تو اماں کی بھی ٹھیک تھی، بھلے اسے شام رات کو سفر کرنے کی عادت نہیں تھی، لیکن ایک آدھ مرتبہ سے کیا ہو جاتا۔ اچھا ٹھیک ہے، 7-8 بجے تک سلیم صاحب سے کتابیں مل گئیں تو نکل آؤں گا، اس سے لیٹ ہوا تو نہیں؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا، جلدی مل جائیں گی، جمیلہ نے تسلی دیتے ہوئے اجازت لی۔ واسے نے گھڑی میں وقت دیکھا، جمعے کی نماز میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ فی الحال وہ فارغ تھا، اسی لیے اٹھ کر اپنا بیگ تیار کرنے لگا۔ یہاں وہ شیئرنگ میں 3 لڑکوں کے ساتھ رہتا تھا، تینوں ہی ابھی تک اپنے اپنے کام سے نہیں لوٹے تھے۔ واسے خود بھی روزانہ اسی ٹائم گھر لوٹتا، لیکن سلیم صاحب کے مستونگ چلے جانے کے باعث آج وہ صبح سے ہی فارغ تھا۔ سلیم صاحب اگر رات بتا کر نکلتے تو واسے اس ہفتے 3 دنوں کے لیے گھر جا سکتا تھا۔ چلو خیر، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ واسے نے اپنی جھنجھلاہٹ پر خود اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے مسکرا کر سامان میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ بالآخر چند مہینوں کی کوشش کے بعد وہ گھر والوں کے لیے ایک موبائل سیٹ لینے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ پہلے کبھی اس طرح زیادہ دھیان نہیں دیا گیا تھا کہ گھر رابطے کے لیے ایک موبائل اماں کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ کچھ اس کی لاپرواہی، کچھ سستی، پھر نہ اماں نے کبھی کہا نہ رباب نے۔ کام کسی نہ کسی طرح چلتا رہا، لیکن 2 ماہ پہلے دادی کی اچانک طبیعت بگڑنے پر جب سیف لالا انہیں لے کر ہاسپٹل گئے اور واسے کو 4 دن بعد گھر آنے پر ساری بات کا پتہ چلا، تو تبھی اس کے دل میں خیال آیا کہ گھر والوں کو بھی موبائل کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کمانے لائق ہو چکا ہوتا اور بھی اچھا ہوتا اور اچھا سیٹ لے لیتا، لیکن فی الحال حالات اتنی اجازت نہیں دیتے تھے۔ گھر کا خرچہ تو بابا کی پینشن سے چل رہا تھا، اس کے بابا پوسٹ آفس میں ملازم تھے، اس کے علاوہ وہیں مسلم باغ میں اپنے گاؤں کی آبادی میں ان کی 2 دکانیں بھی تھیں جو پرچون کے لیے کرائے پر رکھی ہوئی تھیں۔ یہ 2 دکانیں بھی ان کے ہاتھ تقدیر کی مہربانی سے آئیں، ورنہ اس کے بابا کاروباری دماغ تو رکھتے ہی نہیں تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ان کے ایک دوست کو کھیتی باڑی شروع کرنے کے لیے یکمشت کچھ سرمایہ چاہیے تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے مکان کے فرنٹ کا کچھ حصہ علیحدہ کر کے برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا۔ حبیب اللہ کے حالات بھی ان دنوں اچھے تھے، نوکری بھی تھی، باغ بھی اپنا تھا، پھر بچے بھی چھوٹے تھے۔ دوست کی مدد کے جذبے کے تحت وہ جگہ خرید لی۔ یہ مشورہ بھی اسی دوست نے دیا کہ یہاں 2 دکانیں بنوا کر کرائے پہ چڑھا دو۔ اب اس زمانے میں تو معلوم نہیں کتنا کرایہ ملتا تھا، پر اب پورے 10,000 وہاں سے مل جاتے۔ واسے اپنا کوئٹے کا خرچ اس رقم میں پورا کر لیا کرتا، پینشن سے تو گھر کے اخراجات بس مشکل سے ہی پورے ہو رہے تھے۔ موبائل کے لیے رقم بھی اس نے کچھ مہینوں سے پس انداز کرنا شروع کر دی تھی، اب تو بس کچھ عرصے بعد اسے اپنی کمائی شروع ہونے کا انتظار تھا۔ گھر کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اماں اور دادی کے لیے اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ وکالت کو بطور پیشہ اختیار کرنے سے کمائی کے نہ صرف 1 بلکہ 2 وسیلے پیدا ہونے کا امکان تھا۔ بحیثیت وکیل اب کچھ عرصے تک نہ صرف وہ خود کمانے کے لائق ہو جاتا، بلکہ باغ کا کیس لڑ کر جیتنے کی صورت میں وہ صرف خوشحال ہی نہیں، مالا مال بھی ہو سکتے تھے۔ جس طرح باقی 3 چچاؤں کی زندگیاں اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، وہ تینوں ہی ان کی نسبت کہیں زیادہ خوشحال تھے، اور اب وہ بھی زیادہ دیر تک خوشیوں سے محروم رہنے والا نہیں تھا۔ انشاءاللہ۔ واسے ایک گہرا امید افزا سانس ہواؤں کی سپرد کرتے حال میں واپس آیا۔ جمعہ نماز کے لیے دیر نہ ہو جائے، اس خیال سے صاف کپڑے نکال کر باتھ روم کا رخ کیا۔ بابا سے ملے ہو؟ شبنم نے کھانا زکا کے سامنے رکھتے ہوئے ایک سوالیہ نظر بھائی پر ڈالی۔ نہیں، مسجد میں دیکھا تو تھا، لیکن وہ کچھ مہمانوں کے ساتھ تھے، مجھ سے کافی دور تھے، میں نماز پڑھ کے سیدھا ادھر ہی آ گیا۔ کیوں؟ آستین پول کرتے اس نے کھانا اپنے نزدیک کیا۔ ابھی فون آیا تھا ان کا، کھانے کے بعد تمہیں فوراً ڈیرے پر بلایا ہے۔
اچھا، صبح تو چکر لگا کر آیا ہوں، اب کیا ضروری کام ہے؟ میرا تو اب آرام کرنے کا موڈ تھا۔ زکا ڈیرے پر جانے کے خیال سے ہی موڈ کچھ آف ہو گیا۔ کہہ رہے تھے کہ پشتین سے کوئی وکیل آیا ہے، ضروری ملنا ہے اس سے۔ وکیل؟ زکا کا کھانے کی طرف بڑھتا ہاتھ وہیں رکا، چہرے کے تاثرات بھی یکسر تبدیل ہو گئے۔ شبنم نے اس کی بدلتی کیفیت کو تعجب سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کون ہے یہ وکیل؟ کچھ نہیں۔ زکا کا تن اعصاب یخلق کچھ ڈھیلے پڑ جانا۔ انتظار تھا مجھے کافی دنوں سے، ان کا کچھ ضروری کام ہے۔ کھانا کھا کر فوراً نکلو گے؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے اب کچھ عجلت میں استفسار کر رہی تھی۔ زکا نے بھویں سکوڑ کر اس کو دیکھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ مجھے اور نیلم کو ذرا دادی کی طرف چھوڑتے چلے جانا، رباب سے کچھ کام تھا۔ رباب سے؟ کیا کام ہے؟ زکا کی تیوری چڑھی۔ شبنم نے اس کی ناگواری کو سخت چڑھ کر دیکھا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، دادی نے رباب کی کڑھائی کے کچھ نمونے دکھائے، بہت نفیس کام کرتی ہے، میں اور نیلم بھی اس سے سیکھیں گے، بس تم زیادہ سوال نہ کرو۔ ہم تیار ہو کر آ رہی ہیں، نکلنا مت ہمارے آنے سے پہلے۔ وہ تنبیہ کرتی فوراً باہر نکل گئی اور زکا نے پرجوش انداز میں ہاتھ کھانے کی طرف بڑھایا۔ واسے بھی آج اپنے گھر آنے والا تھا، وکیل والا کام اس کی آمد سے پہلے نمٹا لینا اچھا تھا۔ واسے یہاں آنے پر سبھی چچاؤں سے ملنے ڈیرے پر آ جایا کرتا۔ زکا نہیں چاہتا تھا وہ اس مہمان وکیل کو دیکھے۔ پتہ نہیں پشتین کا یہ مہمان وکیل کب تک یہاں رکنے والا ہے، کہیں وکیل کی حیثیت سے واسے اس کو پہچانتا نہ ہو۔ اچھا خیر، یہ بھی بابا سے ڈسکس کر ہی لیتا ہوں۔ اور یہ وکیل؟ زکا کی ذہنی روح دوسری طرف پلٹی۔ پتہ نہیں کیا مشورے کے لیے آیا ہے، پیپرز والا کام ہو بھی پائے گا یا نہیں۔ زکا نے ایک بھاری بوجھ لاہ بھرتے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن دل نہ چاہنے پر پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ توجہ یکسر کسی اور جگہ پہ مبذول تھی۔ بیرونی دروازے پر کچھ کھٹپٹ سی محسوس کرتے وہ فوراً کچن کی کھڑکی میں آئی۔ باہر سے تالا کھولا جا رہا تھا، یقیناً بابا واپس آئے تھے۔ نازنین کا دل زور زور سے دھڑکتا اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگا۔ ناشتے کے بعد بابا کہیں چلے گئے تھے اور وہ کچھ سمجھنے کچھ نہ سمجھنے کی کیفیت میں بمشکل خود کو گھسیٹتے معمول کے کام نمٹانے میں لگی ہوئی تھی۔ دوپہر ڈھلتے ہی اس کے نادان دل نے یہ فرض کرنا شروع کر دیا کہ مصیبت شاید اپنے آپ ہی ٹل چکی ہے اور سب کچھ اسی طرح معمول سے چلتا رہے گا، پر اب بابا کی گھر میں آمد کے ساتھ ہی خوش امیدی کا طلسم نئے سرے سے ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ دروازہ کھلا اور پہلے دو خواتین اور ان کے پیچھے کریم اللہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ دونوں عورتیں نازنین کے لیے اجنبی تھی۔ بابا انہیں اپنے ساتھ لے کر کمرے میں چلے گئے، اندر بٹھا کر کچن میں آئے۔ یہ عورتیں تمہیں تیار ہونے میں مدد دیں گی، تم ان کے پاس جاؤ، میں ان کے لیے کچھ چائے پانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں بنا دیتی ہوں بابا، وہ اندرونی حالت پر بری طرح سے ضبط کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، تم اندر جاؤ، انہوں نے تحکمانہ کہا تو وہ مرے مرے قدموں سے کچن کے دروازے تک گئی۔ کچھ کہنے کے لیے ذہن کو تیار کیا تو دل اور شدت سے دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ اس میں ہمت کی شدید کمی تھی، لیکن اب بات ہمت کی نہیں وقت کی کمی تھی۔ بابا، آپ مجھے باجی کے پاس بھجوا دیتے؟ اب صحیح معنوں میں مصیبت اس کے سر کے عین اوپر لٹکنے لگی تھی۔ پچھلی شام تک تو وہ واقعی کسی معجزے کی منتظر تھی۔ آنے والی نئی صبح اس نے بہت سی اچھی امیدیں لگا رکھی تھی۔ وہ دن جو اب دوپہر ختم ہونے تک اس کی امیدیں بھی اپنے ساتھ لے کر غروب ہو جانے والا تھا۔ تمہاری بہن کو میں نے بلایا تھا تو وہ آئی؟ بابا استہزائیہ ہنسے تو نازنین سر جھکا کر رہ گئی۔ باجی پر اس کا مان بھی بری طرح ٹوٹا تھا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں اس انتہا کے اکیلے پن میں ایک ہی ماں کی جیسی چھاؤں کی ٹھنڈک کا احساس لیے ہوئے باجی اس کو یاد آئی۔ وہ کیوں نہیں آئی اور کیوں اس کی کسی قسم کی مدد نہیں کر پائیں، سمجھنا مشکل تھا۔ بہن سے تمام تر گلے اپنی جگہ، لیکن اس بھری دنیا میں ایک وہی تھی جس کے سینے سے لگ کر نازنین بے تحاشا رو لینا چاہتی تھی۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ بھی نہ کر پاتی، لیکن ایک بار تو آ جاتی۔ وہ جب تین تھے تو کل جہان تھے، امی، باجی اور وہ خود۔ زندگی باوجود بابا کی موجودگی کے بابا سے خالی تھی، پر ان تینوں کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ ہی بہت کافی تھا۔ وہ امی اور باجی بس یہ تکون ہی اس چلتی پھرتی زندگی کا دوسرا نام تھی، لیکن آج وہ بالکل اکیلی تھی۔ نازنین پلٹ کر چپ چاپ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ عورتیں اس کی کوئی سسرالی رشتہ دار تھیں یا کوئی پارلر والی؟ نازنین کسی قسم کے تجسس میں پڑے بنا ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں عورتوں نے سر سے پیر تک نازنین کو ستائشی نظروں سے معنی خیزی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سامنے بوڑھا دولہا تھا جس کی قسمت پر ان کو رشک آ رہا تھا۔ نہا کر یہ کپڑے پہن لو، پھر ہم تمہیں تیار کر دیتے ہیں۔ ایک عورت نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک سرخ کپڑوں کا جوڑا اپنے بازو سے اٹھایا اور نازنین کی طرف بڑھا دیا۔ جلدی کرو شاباش، مہمان آنے والے ہیں۔ وہ اسے ساتھ لگائے باہر نکل گئیں۔ بابا معلوم نہیں پھر کہاں چلے گئے تھے۔ وہ نہا کر نکلی تو ان دو عورتوں نے اس دوران دیوار سے لگی ایک دوسرے میں پھنسی کرائی کی کرسیوں کو کھول کر ترتیب سے صحن میں لگا دیا تھا۔ ایک دری بھی درمیان میں بچھا دی تھی۔ سپہر بھی ڈھلنے کو تھی۔ ان عورتوں نے صحن میں لگے بلب بھی وقت سے پہلے ہی جلا دیے تھے۔ ماحول ایک دم کسی تقریب جیسا لگنے لگا تھا۔ نازنین کا دل سینے میں بری طرح سمٹا۔ کیا یہ سب اس کی شادی کے لیے ہو رہا ہے؟ اندر ایک درد دیتا ناقابل یقین سا احساس جاگا۔
وہ خالی ویران تعجب خیز نظروں سے اپنے گھر کے آنگن کو دیکھ رہی تھی جب باہر کچھ ملا جلا سا شور سنائی دیا۔ پھر ایک ساتھ بہت سی عورتیں اور بچے اندر داخل ہوتے دکھائی دیے۔ نازنین نے چونک کر سر اٹھایا، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے چیل کی طرح اس کا بازو دبوچ کر اسے کمرے میں اندر کھینچ لیا۔ بارات آ گئی، لیکن ابھی ہماری دلہن تیار نہیں ہوئی۔ نادرا، تم باہر جا کر مہمانوں کو سنبھالو، میں اسے تیار کرتی ہوں۔ بازو دبوچنے والی عورت نے دوسری کو ہدایت دیتے ہوئے جلدی جلدی ہاتھ چلانا شروع کیے۔ گوٹے کناری کا عام سا سرخ سوٹ جو وہ پہلے پہن چکی تھی، عورت نے میک اپ کے سامان سے ہاتھ کی مہارت دکھانا شروع کر دی۔ وہ اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی اسے کچھ سروکار نہیں تھا۔ معلوم تھا تو بس اتنا کہ ہر گزرتا لمحہ اسے کسی ان دیکھے انجانے گڑھے کی طرف دھکیل رہا تھا۔ قریب 1 گھنٹے بعد جب اسے باہر لایا گیا تو شام مکمل ہو چکی تھی۔ صحن میں عورتوں اور بچوں کا رش لگا ہوا تھا۔ اسے برآمدے میں سنگل صوفہ کھینچ کر بٹھا دیا گیا۔ کچھ عورتیں بیٹھنے ساتھ ہی اس کی جانب لپکی تھیں۔ انداز بڑا ہی والہانہ اور پرجوش سا تھا۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لپٹا کر پیار جتا رہی تھی۔ نازنین کے پتھر وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ یہ کیسا خیال آ رہا تھا دل میں؟ عورتوں میں اچانک ایک کھلبلی سی مچی۔ دروازے پر بابا شاید مولانا صاحب کو لے کر آئے تھے۔ کچھ عورتوں نے اٹھ کر کمرے کی راہ لی تھی تو کچھ نے وہیں بیٹھے چادر کا پردہ کر لیا۔ 4-5 مرد راستہ بناتے ہوئے آئے جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کرسیاں کھینچ کر بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی۔ قاضی صاحب نے بولنے کے لیے گلا کھنکارا۔ نازنین کی یخ ہتھیلی ایک دم سے نمی سے بھر گئی۔ وجود برف نہیں رہا تھا۔ بسم اللہ کریں مولوی صاحب، ایک مردانہ آواز سنائی دی اور مولانا صاحب نے اللہ کے نام سے آغاز لیتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ نازنین بانو دختر کریم اللہ خان، کیا تمہیں حاجی الفت احمد خان ولد حاجی اسحاق خان بعوض حق مہر 50,000 نکاح منظور ہے؟ ساتھ بیٹھی ایک عورت نے فوراً ہی نازنین کی کمر میں ٹھوکا دیا۔ ادھر قاضی صاحب کچھ دیر انتظار کے بعد دوبارہ دہرانے لگے۔ نازنین بانو دختر کریم اللہ۔ عورت نے نازنین کا بازو دبایا جس کی حالت سب کچھ کھو دینے پر مرنے جیسی ہو رہی تھی۔ کوئی وسیلہ، کوئی مدد کہیں سے آنے کے سبھی امکان ختم ہو چکے تھے۔ وہ قاضی صاحب کو کیسے اپنے انکار سے مطلع کرے؟ کہیں وہ بھی انہی سے ملے ہوئے تو نہیں تھے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آج کی ایک ہاں اسے تعمر کچوکے لگاتی رہے گی کہ اس نے عین وقت پر کم ہمتی کیوں دکھائی، کیوں اپنے بچاؤ کے لیے صرف ایک مرتبہ بھی اس کے لب نہیں ہلے۔ پھر لڑکی کی مرضی پوچھنے کا حق شریعت نے اسے دیا ہے، تبھی تو یہ 4-5 مرد اس کے سامنے بیٹھے اس کی ہاں کے منتظر ہیں۔ اور اقرار صرف اس صورت میں لڑکی کی زبان سے ادا ہونا چاہیے جب وہ دل سے ایک رشتے کو قبول کرتی ہے۔ بابا کا جبر، ان کی زور زبردستی نے آج اسے نکاح خواہ کے سامنے لا بٹھایا تھا، تو مطلب یہ وہ جگہ تھی جہاں آ کر بابا بھی مجبور ہو جاتے تھے۔ بنا اس مرحلے سے گزرے وہ بھی اسے آگے نہیں بھیج سکتے تھے، اور اس کا مطلب صاف تھا کہ اب اسے اپنا یہ حق استعمال کرنا تھا۔ نازنین بانو دختر کریم اللہ خان، تمہیں حاجی الفت احمد؟ نہیں۔ نازنین کی واضح بلند آواز میں مضبوطی تھی۔ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ اس مرتبہ اس نے زور دے کر پورے اعتماد سے وضاحت دے کر کہا، اور مجمع کی خاموشی میں بھنبھناہٹ جیسی آوازیں بلند ہوتے باقاعدہ ایک شور میں بدل گئیں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کیا کہہ رہی ہے یہ لڑکی؟ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھا آدمی غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نکاح خواہ بھی صافہ کندھے پر دھرتے کھڑے ہو گئے۔ کریم اللہ بری طرح بوکھلا کر مولانا کی طرف بڑھے۔ مولانا صاحب نکاح پڑھوا کے جائیں۔ نہیں پڑھوا سکتا؟ لڑکی راضی نہیں ہے؟ آپ کو لڑکی کی مرضی پوچھ لینی چاہیے تھی۔ بارات دلہن کے بغیر نہیں جائے گی۔ ایک جوشیلے مرد نے آنکھیں بڑھ کر نہ صرف حتمی اعلان کیا بلکہ بندوق بھی اپنے کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لے لی۔ یہ بندوق یقیناً نکاح ہو جانے کے بعد خوشی میں چلائی جانی تھی۔ عورتیں شور مچاتی ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ ایک کی دیکھا دیکھی 2 اور مردوں نے بھی نہ صرف بندوقیں ہاتھ میں لے لیں بلکہ ایک نے باقاعدہ کریم اللہ پر تان لی۔ لڑکی کو راضی کرو کریم اللہ، کسی بھی طرح ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ حامیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے دلہا کی ہمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ آنکھوں میں چنگاریاں بھرے کریم اللہ کو گھور رہا تھا۔ بنا دلہن کو لیے یہاں سے جانے میں اس کی کتنی حد تک تھی، محض اس کا تصور ہی رفتہ رفتہ اس کے جلال میں اضافہ کر رہا تھا۔ اللہ کا واسطہ سب آرام سے بیٹھ جاؤ، ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بچی ذرا گھبرا گئی ہے، تھوڑا صبر کرو، ابھی مان جائے گی۔ کریم اللہ نے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کی۔ چلو بیٹی تم اندر چلو، انہوں نے گرکتے ہوئے اسے کہا تو مولانا صاحب ترش ہو گئے۔ بچی کے ساتھ زور زبردستی مت کرو کریم اللہ، وہ سمجھ گئے تھے اندر لے جانے کا مطلب ہے کوئی ڈرا دھمکا کر مطلب نکلوانا۔ آپ لقمے مت دیں مولانا صاحب، جائیں آپ، ہم خود نکاح پڑھوا لیں گے۔ لمبے بالوں والا جوشیلا آدمی بازو سے پکڑ کر مولانا صاحب کو باہر لے جانے لگا۔ اللہ سے ڈرو، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ مولانا صاحب اپنی ٹوپی سنبھالتے چلا رہے تھے، لیکن لڑکا انہیں باہر کی طرف برابر کھینچ رہا تھا۔ خرم، ساجد، جاؤ جاوید کو بلا کر لاؤ، کہنا کلاشنکوف اور بندے لے کر آئے۔ دولہا کے ایک ساتھی نے دوسرے کو باہر دوڑایا۔ عورتیں زبردستی نازنین کو اندر دھکیل رہی تھی لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ خرم نامی لڑکا باہر بھاگ چکا تھا۔ مولانا صاحب کو بھی زبردستی باہر بھیج دیا گیا۔ عورتیں نازنین کو لے کر اندر جانے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ کریم اللہ نے اس مرتبہ خود ہی آگے بڑھ کر نازنین کو قابو کیا۔ کوشش
اندر لے جا کر سمجھانے بلکہ دھمکانے کی تھی جب فضا اچانک گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ 4 آدمی چہرہ چھپائے گھر میں داخل ہوئے، ہاتھوں میں کلاشن کوفی تھی۔ کچھ دیر رک کر انہوں نے سچویشن کو سمجھا اور جو ہی ان کی نظر برآمدے میں کھڑی نازنین پر پڑی وہ بھاگ کر وہاں تک آئے۔ 2 آدمی مسلسل ہوائی فائرنگ کر کے مجمع کو خود سے دور رکھ رہے تھے۔ الفت احمد نے پہلی سکون کی سانس بھری۔ جاوید اپنے بندوں سمیت اب دھونس سے کام نکلوا رہا تھا اور اس کے سوا اب چارہ نہیں تھا۔ وہ آدمی نازنین کو کندھے پر اٹھا کر بھاگ رہے تھے۔ الفت احمد نے اپنے آدمیوں کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ اب کریم اللہ کی منت سماجت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کام ہو گیا تھا اور ان سب کو اب جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ ان کی عورتیں پہلے ہی باہر نکل کر بسوں میں گھس چکی تھیں۔ ارے رکو، یہ کیا طریقہ ہے؟ الفت بات سنو۔ ارے وہ نکاح! کریم اللہ کے حواس جانے لگے۔ زبردستی اور گناہ کے خوف نے صحیح معنوں میں اب اس کے ہاتھ پیر پھلا دیے تھے۔ وہ بوکھلا کر دروازے کی جانب لپکا، لیکن اب جانا بے سود تھا۔ سبھی گاڑیاں آن کی آن میں یوں غائب ہو گئیں کہ دھول بھی پانا مشکل تھا۔ زکا گھر کی چھت پر کاؤچ پر نیم دراز بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بادلوں بھرے آسمان کو دیکھتے سگریٹ پر سگریٹ چلا رہا تھا۔ دوپہر کو اس کی وکیل شہزاد جمالی سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان سے تفصیلاً ہر بات ڈسکس کر کے ان کی رائے لینے پر زکا کو کسی امید افزا نتیجے کی توقع بظاہر تو دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور یوں تو وکیل صاحب نے مایوسی والی بات بھی کوئی نہیں کی تھی، لیکن زکا کے تھوڑے میں تسلی کبھی نہیں ہوتی تھی۔ معلوم نہیں کیوں یہ اسے اپنا پورا باغ صاف صاف واسع کے ہاتھوں میں جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ میرا چچا زاد خود بھی پیشے سے وکیل ہے۔ زکا نے شہزاد صاحب کو بڑی گہری سنجیدگی سے مطلع کیا۔ اس کے بابا اسے وکیل صاحب کے سامنے بٹھا کر باہر کچھ مہمانوں سے ملنے چلے گئے تھے۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تھا، بابا وکیل صاحب سے اسی معاملے میں ہی مشورہ طلب کر رہے تھے۔ ان کی تقریر یقیناً بہت پر اثر تھی۔ گزرے کئی برسوں میں مرحوم بھائی اور اس کی بیوی بچوں پر بے شمار دولت خرچ کرنے کی داستان کافی طویل تھی۔ شہزاد صاحب بڑی دلچسپی اور توجہ سے ان کی باتیں سن رہے تھے، لیکن کیا یہ کافی تھا؟ زکا نے رک کر کچھ دیر سوچا اور پھر بابا کے چلے جانے کے بعد اس نے شہزاد صاحب کے سامنے نشست سنبھال لی۔ اچھا؟ شہزاد نے استجابیہ بھویں سے کوڑی۔ وہ اپنے سامنے ایک رجسٹر کھولے بیٹھے تھے اور پین کی مدد سے غالباً کچھ پوائنٹس نوٹ کر رہے تھے۔ زکا کی بات پر ان کا کام کرتا ہاتھ رک گیا۔ کون ہے وکیل؟ جس چچا کی بابا آپ سے بات کر رہے ہیں، چچا حبیب الرحمن، جن کا یہ باغ تھا پہلے، ان کا بیٹا عبدالواسع۔ تو وہ وکیل ہے؟ شہزاد صاحب آنکھیں چوٹی کیے کسی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ نہ صرف وکیل ہے بلکہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ وکالت میں آیا ہی اس لیے ہے کہ اپنے باغ ہم سے چھڑوا سکے۔ شہزاد جمالی نے اپنی تشویش چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دی، لیکن اندرونی طور پر وہ واقعی اپسیٹ ہوا تھا۔ کچھ دیر رک کر کچھ سوچا، پھر پرتحمل انداز میں زکا کو دیکھا۔ یہ معاملہ زیادہ سنجیدہ نوعیت کا بن رہا ہے زکا۔ باغ کے حصول کو تم لوگ کھیل مذاق مت سمجھو۔ یعنی جس معاملے میں ایک ایسا بندہ انوالو ہے کہ اپنی جائیداد پانا جس کا مشن بن چکا ہے، اسے گیم کھیلنا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ ہم کوئی گیم نہیں کھیل رہے شہزاد صاحب، میرے بابا کو لوٹا ہے ان لوگوں نے، اور برس ہا برس تک لوٹتے رہے ہیں۔ زکا کے ایک دم سے تیور ہی بدلنے لگے۔ شہزاد نے ہلکے سے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ میں سمجھ رہا ہوں بچے، لیکن میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ معاملہ غیر معمولی نوعیت کا ہے، اور گیم کھیلنے سے میری مراد یہ ہے کہ سیدھے راستے سے کام نہیں بنے گا، الٹی ٹیڑھی ہیر نکالنی پڑے گی۔ تمہارے بابا نے اگر اس وقت کوئی پیپر بنوا لیا ہوتا تو آج ہمیں کافی سہولت ہو جاتی۔ میرے بابا کی نیت صاف تھی، وہ کیوں پیپر بنواتے؟ وہ تو ان لوگوں نے ہمیں دن ہی ایسے دکھا دیے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ریلیکسڈ رہو، میں سوچتا ہوں کوئی نہ کوئی راہ تو نکل ہی آئے گی۔ وہ اب جانے کے لیے اپنی فائلیں سمیٹ رہا تھا۔ زکا کو اپنے رویے پر کچھ پشیمانی سی ہوئی۔ معافی چاہتا ہوں، میں ذرا جذباتی ہو گیا، لیکن اس باغ پر میرے بابا کا صرف پیسہ ہی نہیں، محنت بھی لگی ہوئی ہے۔ آج لاکھوں کی کمائی دینے والا باغ برسوں پہلے ایک اجاڑ ویران قطعہ زمین کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جسے ہم نے آباد کیا اسے ہم ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ میں سمجھ سکتا ہوں زکا، لیکن تم بھی یاد رکھو کہ قانونی معاملات تقریریں کر کے نہیں، ثبوت کے بل پر جیتے جاتے ہیں۔ وہاں ٹھوس دلائل دیے جاتے ہیں، جذباتی مکالمے نہیں بولے جاتے۔ میں بہرحال تم لوگوں کی مجبوری سمجھتے ہوئے کوئی محفوظ حل نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ایک بات تم بھی یاد رکھنا۔ شہزاد نے زکا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سب سے اہم اس تمہارے چچا زاد بھائی سے نمٹنا ہے، عبدالواسع۔ زکا نے یاد دلایا۔ میں یہ نام یاد رکھوں گا، عبدالواسع، شہزاد صاحب نے زیر لب دہرایا تھا۔ اور مجھے یہ نام کبھی بھولتا ہی نہیں۔ زکا نے کالے آسمان پر تنی بادلوں کی دبی سطح کو دیکھتے ہوئے نفرت سے سوچا تھا۔ نصیر بھی اس مرتبہ شام ڈھلے ہی گھر پہنچ پایا تھا۔ اس بار بھی وہ 2 دن کے لیے ہی گھر آیا تھا۔ نوکری کا پہلا 1 مہینہ تو وہ رہائش حاصل کرنے کی خواری اور نئی نوکری کے نئے بکھیڑوں سے نمٹنے میں وقت نہیں نکال پایا، لیکن اب 2 ہفتے پہلے گھر واپس آنے پر اس نے یہی طے کیا تھا کہ وہ ہر ویکینڈ پر اپنے گھر ہی گزارا کرے گا۔ ایک تو گھر کے بے شمار دھندوں سے نمٹنا اس کے بابا کے بس کی بات نہیں تھی، دوسرے اماں بھی جب اس سے
اس کی نوکری لگی تھی جبار چچا اور نگار چچی کے زیادہ قریب ہونے لگی تھی۔ وہ ہر بار صاف الفاظ میں انہیں جتاتا کہ سوائے رباب کے اور کوئی نہیں، اور وہ ہر بار جبار چچا کے ہاں جا کر یہ بات بھول جاتی تھی۔ ان لوگوں کی امارت پیسے کی ریل پہ اماں کی ستھ بت کھو دیتی، اور اب اس کے دور چلے جانے پر تو اماں کو اور شہ مل رہی تھی۔ نصیر کی غیر موجودگی میں چچا جبار سے راہ و رسم کچھ اور مضبوط کیے جا رہے تھے۔ وہ اب ہر ہفتے انہیں یہ باور کرانے ضرور آنا چاہتا تھا کہ وہ ان کی ایک نہیں چلنے دے گا، اور پھر رباب، وہ بھی تو کتنی شدت سے اس کی راہ دیکھا کرتی تھی۔ نصیر جانتا تھا اس پاگل لڑکی نے پچھلا 1 مہینہ کس کرب میں گزارا تھا۔ نصیر اسے ایک نظر دیکھتے ہی اس کی اندرونی کیفیت جان گیا تھا۔ بظاہر مسکرا کر ملنے والی کی 1 مہینے کی جدائی نے کیا حالت کر دی تھی، اور اسے دیکھ لینے کے بعد پچھلے 15 دن نصیر نے بڑی مشکل سے کاٹے تھے۔ پچھلا ہفتہ بھی وہ آفس کے ایک ضروری کام کی وجہ سے آ نہیں پایا تھا، لیکن وہ اپنی وجہ سے اسے دکھ نہیں دے سکتا تھا، نہ ہی زیادہ دن خود اس سے دور رہ سکتا تھا۔ رباب اس کی بچپن کی محبت تھی، دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب اور آمنے سامنے رہے۔ مسلم باغ میں رہتے، ملنے اور ایک دوسرے کو دیکھنے میں نہ کوئی رکاوٹ حائل تھی، نہ کبھی ایسا کوئی حساب کتاب رکھنے کی نوبت آئی۔ تب یہ بھی نہیں سوچا تھا کبھی کہ روزگار کا حصول ایک دن اسے پردیسی بنا دے گا، اور تب ملنے اور دیکھنے کی قیمت کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوگا۔ انتظار کی گھڑیاں گننے کا حقیقتاً لطف تو اب آ رہا تھا۔ زمرد نے کھانا سامنے رکھا تو نصیر خیالوں سے باہر آیا۔ چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 8 بج رہے تھے۔ رباب یقیناً بے چینی سے اس کا راستہ دیکھ رہی ہوگی۔ جمعہ اور ہفتے کی شام تو بنا بتائے ہی اس کی راہ دیکھا کرتی تھی۔ نصیر جانتا تھا اس کی نظریں دیواروں پر اور دروازوں پر لگی ہوں گی، اور دل میں پیدا ہوتے اس یقین اور مان پر نصیر کے لب اعتماد سے مسکرا اٹھے۔ کتنا خوشگوار ہوتا ہے یہ قیمتی خیال کہ جس سے آپ سوچ رہے ہوں، اس کی سوچوں کا محور بھی صرف اور صرف آپ کی ساتھ ہے۔ اتنی جلدی جلدی میں کھا رہے ہو نصیر؟ کہیں جانا ہے؟ اماں پھل چھری اور پلیٹ ہاتھوں میں لیے تسلی سے نصیر کے پاس آ بیٹھی تھیں، لیکن بیٹے کی عجلت نے انہیں کہیں ہلکی سی ناگواری کے احساس کو جگایا تھا۔ نانی سے ملنے جاؤں گا، اس نے بھی تحمل سے مطلع کیا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اماں کو کل میں یہیں گھر پہ بلا لوں گی۔ وہ اپنے لہجے کی تلخی چھپا نہیں پائی تھیں۔ کل بھی بلوا لیجیے گا، لیکن میں تو ابھی جا کر خود ملوں گا۔ چھوٹا ہوں، فرض تو بنتا ہے میرا کہ پہلے میں جا کے دعا لے کر آؤں۔ ہاں ہاں جاؤ، ویسے بتا دوں کہ وہ تمہارے جبار چاچا کی طرف آئی ہوئی ہیں۔ گلشن نے اپنی استہزائیہ ہنسی سے صاف صاف جتا دیا کہ جس کی خاطر نانی کو سلام کرنے جاتے ہو وہ آج نہیں ملنے والی۔ اچھا، کب تھی وہ جبار چچا کی طرف؟ نصیر کا انداز بہت عام اور سادہ تھا۔ کل پچھلے پہری تو ملنے گئی ہوں، بڑے دنوں سے ادھر ہی ہیں۔ تو آج واپس آ گئی ہوں گی، نصیر نے اعتماد سے جواب دیتے ہوئے کھانا شروع کر دیا۔ گلشن نے ازحد چونک کر اسے دیکھا۔ نصیر ماں کے انداز پر پہلے تو مسکرایا، پھر گلا کھنکھار کر بولا، واسے نے بھی تو آج ہی آنا ہے، اس کی آمد پر ضرور گھر پہنچ جاتی ہیں، چاہے جہاں بھی گئی ہوں۔ یہ لو، گلشن نے لفظ کوڑے، پچھلی مرتبہ تو شمیم بھابھی کے گھر بیٹھی تھی، وہاں سے گھر آیا ہوا تھا، میں نے خود دیکھا تھا۔ گلشن کو موقع مل گیا نصیر کے دعوے کو فوراً جھوٹا ثابت کرنے کا۔ نصیر نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ ہاں، تب وہ واسے سے خفا تھی اور چاہتی تھی کہ وہ خود منانے آئے، اور واسے بھی نانی کو بازوؤں میں اٹھا کر رحمان چچا کے گھر سے لے آیا تھا۔ شور مچا مچا کر کہہ رہی تھی، واسے نے میری ہڈیاں توڑ ڈالیں۔ نصیر نے ہنس کر تفصیلی نقشہ کھینچتے ہوئے ہاتھ اور منہ رومال سے صاف کیے۔ گلشن کا اس توجہ اور ایسی کشش پر ہمیشہ کی طرح خون ابلنے لگا۔ تمہارے جبار چچا تمہاری نوکری رکھنے کی خوشی میں کل ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ نے خود ہی نکلوائی ہوگی زبردستی یہ دعوت، ان کے پاس کہاں اتنا فالتو وقت ہے، وہ بھی نصیر ہی تھا۔ حد ہے نصیر، ہر بات میں ضد، ہر بات میں مخالفت۔ گلشن نے غصے سے چھری پٹکی۔ چاہتے کیا ہو آخر؟ جو میں چاہتا ہوں وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، خود ہی انصاف کریں۔ ضد اور مخالفت میں کر رہا ہوں یا آپ؟ لیکن خود غرض بن کر تو سوچ رہے ہو نا، تمہیں صرف اپنا خیال ہے، اپنی بہن کی کوئی پرواہ نہیں۔ رباب سے شادی کر کے تم معصوم بہن کو کیوں غربت کے جہنم میں دھکا دینا چاہتے ہو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ کیا ملے گا اسے واسے کے گھر میں؟ ادھر زکا کی طرف دیکھو، کس چیز کی کمی ہے وہاں؟ بہن سکھی اور خوشحال رہے گا، ایک بھائی کا فرض نہیں کہ ایسا سوچے؟ گلشن نے اب جذباتی وار کرنے کی کوشش کی۔ تو کس نے کہا بہن کو زبردستی میرے ساتھ باندھیں؟ کر دیں آپ اس کی سکھی اور خوشحال گھرانے میں شادی، میرے ساتھ پابند ہونا کیوں ضروری ہے؟ اچھا چلو اب نہیں سنو۔ گلشن نے حیرت سے انگلی ناک پہ دھری۔ تم اب نئے رواج نکالو گے؟ دیا کیا ہے آپ کے پرانے رواجوں نے؟ وہ بھی تلخ ہونے لگا۔ میمونہ پھوپھی کی زندگی اجیرن ہو گئی، اس کا حال نہیں نظر آتا آپ کو؟ اور ایک وہی کیوں، خیرن چچی کی بہن کے ساتھ کیا ہوا؟ پشمینہ، لیلا، آخر کب تک عقل نہیں کریں گے آپ سب؟ باتیں تو ایسے کر رہے ہو نصیر جیسے رباب کو تم بنا بدلئی کے بہا لاؤ گے۔ گلشن بھی میدان میں اتر آئی اور اس مرتبہ کھل کر نام بھی لے لیا۔ بدلئی کے بغیر مجھے وہاں شادی کر کے دکھاؤ تو مانوں۔
وہ سب آپ کے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں. آپ بس اتنا احسان کریں مجھ پر کہ جبار چچا سے کوئی وعدہ کرنے میں جلدی نہ کریں. نصیر بھی ایک دم جیسے حقیقت کی دنیا میں واپس آ گیا. وہ غلط نہیں کہہ رہی تھیں. گھر میں جوڑ موجود ہو، وٹے سٹے کے بغیر شادی کر لینا تقریباً ناممکن تھا. یہاں کے ماحول میں وہ بنا مزید کسی بحث میں بڑے باہر نکل گیا. گلشن منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی رہ گئی اور دروازے میں کھڑی زمرد نے اپنی بے ساختہ ہنسی بڑی مشکل سے ماں سے چھپائی. غصے میں تو وہ پہلے ہی بیٹھی تھیں. اسے ہنستا دیکھ کر تو چھری اٹھا کر پھینکتی. وہاں سے جس وقت بس اسٹینڈ پہنچا ٹائم کچھ 8 کے قریب ہو چلا تھا. سلیم صاحب سے کتابیں اسے 7 بجے مل گئی تھیں. اس نے بھی یہاں رہنے پر گھر جانے کو ترجیح دی. سامان کا چھوٹا سا بیگ وہ ساتھ لے کر نکلا تھا. کتابیں ملتے ہی سیدھا بس اسٹینڈ پہنچا. جوب جانے والی ایک کوسٹر اس کی نگاہوں کے سامنے سے نکل کر بڑے روڈ پر سیدھی ہوئی تھی. وہاں سے ہاتھ ہلا کر رکتا رہ گیا لیکن شاید سیٹ خالی نہیں تھی، اسی لیے ڈرائیور اور کنڈکٹر نے اس کی درخواست پر کان نہیں دھرے. اسے لامحالہ اب اس کے بعد جانے والی کوسٹر میں کوشش کرنی تھی. وہ مایوس قدموں سے ٹکٹ لینے پہنچا تو پتہ چلا دوسری بس آدھے گھنٹے بعد نکلنے والی ہے. وہ ٹکٹ لے کر ویٹنگ روم میں داخل ہوا جو کہ بالکل خالی پڑا تھا. اس نے بیگ سائڈ پر رکھ کر وقت گزاری کے لیے وہی 2 کتابیں نکال لیں جو وہ اب بھی سلیم صاحب سے لے کر آیا تھا. مشکل سے 5 منٹ گزرے ہوں گے جب ویٹنگ روم میں 2 خواتین داخل ہوئیں. واسع نے اپنے ارد گرد ایک نظر دیکھا. وہ اس وقت عین درمیان والے ایک بینچ پر بیٹھا تھا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ حصوں میں بیٹھنا چاہیے. واسع اپنے بیگ اور کتابیں لے کر فوراً ایک کونے والی بینچ پر جا بیٹھا. اب وہ خواتین دوسرے کونے میں بڑی ایزی ہو کر بیٹھ سکتی تھیں. وہ بنا خواتین کی جانب دیکھے نظریں اٹھائے بغیر دوبارہ کتاب پر جھک گیا، لیکن چند سیکنڈ کے بعد ہی دوبارہ سر اٹھانے پر مجبور ہوا کیونکہ خواتین میں سے کسی کی سسکی بلند ہوئی تھی. واسع نے اچنبھے سے نظر ادھر کی. غور بھی پہلی مرتبہ کیا. ایک عورت برقع پوش تھی اور حلیے جسامت سے کوئی بڑی عمر کی عورت لگتی تھی، جبکہ واسع نے دیکھا سسکی کی آواز اس دوسری عورت نہیں، لڑکی، اور وہ تو کوئی دلہن تھی شاید. بڑی سی براؤن چادر میں سرخ گوٹے والے کپڑے، سرخ نیل پالش سے سجے سفید پاؤں اور گولڈن جوتوں میں نمایاں تھے، لیکن بے تحاشا روتی ہوئی آنکھیں وہ اپنا چہرہ ناک تک چادر میں چھپائے ہوئے تھی. سفید رنگت کے ساتھ کالے گھنے ابروؤں اور کالی آنکھوں والی وہ لڑکی پتہ نہیں کیوں رو رہی تھی. واسع نے ساتھ والی عورت کو دیکھا. وہ لاتعلق بنی موبائل کی طرف متوجہ تھی. کمال ہے، وہ محض سوچ کر رہ گیا. توجہ کتاب پر مبذول کرنے کی کوشش کی لیکن سسکیاں بار بار خلل ڈالتے ہوئے اب مکمل اسے اپنی جانب متوجہ کر چکی تھیں. آخر وہ عورت اس لڑکی کو تسلی کیوں نہیں دے رہی تھی؟ نہ چپ کرانے کی کوشش، نہ بات چیت. وہ کچھ دیر بعد تنگ آ کر خود ہی باہر نکل آیا. بس نکلنے میں 10 منٹ باقی تھے. برآمدے سے اتر کر وہ ستون سے ٹیک لگائے یوں ہی لوگوں کی چہل پہل دیکھ رہا تھا جب پشت پر اسے ایک عورت کی آواز سنائی دی. ہاں ہاں، کام ہو گیا ہے. تم دونوں کو منع کیا تھا کہ یہاں مت آنا. کسی نے دیکھ لیا تو؟ عورت کی دبی ہوئی آواز میں انتہا کی گھبراہٹ تھی. واسع نے گردن موڑ کر دیکھا. یہ تو وہی عورت تھی جو اندر اس روتی لڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی. اس کے سامنے 2 اونچے لمبے مرد کھڑے تھے. واسع کے کان اس کے مشکوک انداز پر بری طرح کھڑے ہو گئے. لڑکی کا کچھ ضروری سامان ہے اس میں. ایک آدمی نے تھیلا عورت کی طرف بڑھایا. اور خان کہہ رہے ہیں تم اگلی صبح فوراً وہاں سے نکل کر سیدھی اپنے گاؤں چلی آنا. کچھ دن یہاں واپس مت آنا. بس میں سفر کرنے سے پہلے لڑکی کے کپڑے اور چادر تبدیل کرواؤ. کسی کو شک ہو جائے تو خان کا نام مت لینا. اپنے موبائل سے ہمارے نمبرز مٹا دو. وہاں پہنچ کر ہی کال کرنا. اگلی ہدایات بعد میں. وہ دونوں آدمی ادھر ادھر دیکھتے فوراً وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. واسع کے گلے میں گھبراہٹ کے کانٹے پڑ گئے. وہ لڑکی تو سچ مچ کسی مصیبت میں گرفتار تھی. یہ ساتھی عورت بھی اسی لیے اس سے ہمدردی نہیں کر رہی تھی کیونکہ یہ اس کی ہمدرد تھی ہی نہیں. یعنی لڑکی کو اس ساتھی عورت سے بھی خطرہ ہے اور یہ سب اس کو زبردستی کہیں بھیج رہے تھے. اوہ! وہ پریشانی سے لب چباتے عورت کے واپس ویٹنگ روم جانے تک ستون کے پیچھے چھپا رہا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ عورت اس کو وہاں موجودگی کو محسوس کر کے شک میں پڑے. بس بھی نکلنے کو تیار ہو چکی تھی. اس نے اندر آ کے اپنا بیگ اٹھایا. ایک چور نظر دوسرے کونے میں ڈالی. وہ لڑکی لباس اور چادر دونوں ہی تبدیل کر چکی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ شاطر عورت زبردستی اس سے ایسا کروا چکی تھی. اب معلوم نہیں کہ وہ لڑکی کس سے مدد کیوں نہیں مانگ رہی. یہاں اتنے سارے لوگ تھے. وہ شور مچا کر اپنے آپ کو مصیبت کے منہ میں جانے سے روک سکتی تھی، یا شاید وہ کسی وجہ سے بہت مجبور تھی. اللہ جانے کیا کہہ کر دھمکایا گیا ہو. واسع کی وکیلانہ رگ کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہو چکی تھی. روتی بسورتی لڑکی اور عورت اس کے آگے آگے چلتی عین اسی بس میں سوار ہو گئے جس میں واسع جا رہا تھا. وہ دونوں اندر داخل ہو کر پیچھے کی ایک سیٹ پر جا بیٹھیں. واسع نے اپنا سیٹ نمبر دیکھا. اس کی سیٹ تھی تو درمیان میں کہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر پیچھے کے حصے میں چلا گیا. بس میں رش زیادہ نہیں تھا. امکان یہی تھا کہ اسے یہاں بیٹھنے سے کوئی کچھ نہیں
कहता। وہ اب سنجیدگی سے لڑکی کے کسی کام آنے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کوشش کرنا اس کا انسانی فرض تھا، آگے اس لڑکی کا نصیب۔ بس روانہ ہو گئی۔ واسع نے کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھا۔ موسم کے تیور کچھ بگڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ہوا بھی معمول سے کچھ تیز ہو گئی تھی۔ کالے آسمان کے ایک کونے پر کسی وقت بجلیوں کی لپک سی دکھائی دی تھی۔ کتاب میں دل لگانا مشکل تھا۔ وہ اب مسلسل ایک ہی نہج پر سوچ رہا تھا کہ لڑکی کی کوئی مدد کیسے اور کیوں کر پائے گا۔ کوئٹہ سے ژوب کے بیچ تو کئی سٹاپ آتے ہیں، معلوم نہیں ان دونوں کی منزل کیا تھی۔ اگر وہ اس کے مسلم باغ میں اترنے سے پہلے کہیں اتر گئیں یا انہوں نے مسلم باغ سے کہیں آگے جانا ہوا، دونوں صورتوں میں بھلا بس کے اندر بیٹھے وہ کیسے ان کے کسی کام آ سکتا تھا۔ وہ اس وقت ان دونوں عورتوں کے بالکل ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ لڑکی کھڑکی والی سائڈ پر تھی اور وہ عورت واسع کے سائڈ پر بیٹھی تھی۔ واسع کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ ذہن عجیب تھکا اور بھاری سا ہو رہا تھا۔ بجلی بہت زور سے کڑکی تھی۔ واسع نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ جس جگہ سے بس اب گزر رہی تھی وہاں تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس نے یوں ہی ایک نظر دائیں طرف ڈالی۔ وہ عورت سر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے گہری نیند میں جا چکی تھی اور لڑکی حسب سابق اپنی بھیگی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ واسع کچھ دیر دیکھتا رہا کہ شاید وہ اس کی جانب متوجہ ہو تو اشارے سے ہی پوچھ لے، لیکن وہ اپنا کپکپاتا ہاتھ بار بار آنکھوں پر رگڑ کر اپنے آنسو صاف کرنے میں لگ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بس بارش کے علاقے سے نکل آئی۔ ایک شہر کے آثار آ گئے تھے، غالباً کچلاغ آیا تھا۔ بس یہاں ایک ہوٹل پر رک گئی تھی۔ مسافروں نے اترنا شروع کیا۔ عورت بھی نیند سے جاگ ہی گئی۔ بس خالی ہونے پر اسے بھی کچھ خیال آیا۔ لڑکی کی طرف جھک کر کچھ کہا اور برقع سنبھالتی نیچے اتر گئی۔ واسع کا دل اس سنہری موقع کو اچانک پا کر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بس میں آگے کی سیٹوں پر ایک دو خواتین اور کچھ بچوں کا شور سا سنائی دے رہا تھا۔ پیچھے ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ایکسکیوز می، واسع نے ہمت کر کے گلا صاف کرتے ہوئے کہہ ہی ڈالا۔ اس نے ایک نظر واسع کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے فوراً نظر پھیر لی، جیسے اس کی بات پر دھیان نہ دینا چاہتی ہو۔ بات سنیے پلیز، واسع نے دھیمی آواز میں دوبارہ کہا۔ پھر اس نے جھنجھلا کر ادھر دیکھا۔ کیا آپ کسی مصیبت میں ہیں؟ دیکھیے مجھے غلط مت سمجھیں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے جلدی سے مدعا بیان کیا، لیکن لڑکی خاموشی سے اپنے ہاتھ گود میں رکھے انہیں ہی دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا یہ عورت کوئی اغوا کار ہے؟ واسع نے اپنا بڑی دیر کا انتظار اور اندازہ بھی ظاہر کر دیا۔ لڑکی نے سر نفی میں ہلا دیا۔ دیکھیں آپ ڈرے مت، بے خوف ہو کر۔ واسع کا اپنا جملہ منہ میں ہی روکنا پڑا۔ مرد دوبارہ بس میں سوار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ نے پیچھے کی طرف آنا شروع کیا۔ واسع بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ لڑکی کے جھجک نے معاملہ آگے بڑھنے ہی نہیں دیا تھا۔ اب وہ اور کیا کرتا جب لڑکی خود ہی اپنا بھلا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس مرتبہ بس پر سوار ہونے کے بعد جب بس روانہ ہوئی تو واسع نے غصے میں کتاب ہی دوبارہ کھول لی۔ اب اسے اس لڑکی کے متعلق نہیں سوچنا تھا۔ خواہ مخواہ وہ اپنا سر درد بڑھا رہا تھا۔ اے بسم اللہ، میرا بیٹا آیا ہے۔ نصیر نے سر جھکا کر نانی کو سلام کیا تو وہ آنکھیں چندھیا کر پہچاننے میں لگ گئی۔ پہلا خیال واسع کا آیا کہ شام سے سب اسی کی راہ دیکھ رہے تھے، لیکن جب نصیر نے نانی کہا تو انہوں نے غور کیا وہ باہر صحن کے چارپائی پر مل گجھے اندھیرے میں لیٹی تھیں۔ پہلے بھی کون سا ان آنکھوں سے کچھ زیادہ دکھائی دیتا تھا۔ السلام علیکم نصیر لالا، باری دروازہ کھلنے کی آواز پر باہر آیا۔ نصیر وہیں باہر ہی دوسری چارپائی پر نانی کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام باری، کیسے ہو یار؟ نصیب نے مصافحہ کرنے کے بعد اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ نظریں البتہ دور تک طواف کرنے میں مصروف تھیں۔ میں اماں کو بتا دوں؟ کہاں ہے مامی؟ نصیر کو آرام کہاں تھا؟ کچن میں تھی، لالا کے لیے کھانا تیار کر رہی تھیں۔ واسع کہاں ہے؟ آج تو آنا تھا نا اسے۔ اللہ پاک خیریت سے لائے، سفر میں ہے، نانی نے مطلع کیا اور نصیر نے حیرت سے باری کو دیکھا۔ ابھی تک نہیں آیا؟ وہ تو سیکنڈ ٹائم آ جاتا ہے نا۔ گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ آج کچھ کام تھا ان کو، دیر سے روانہ ہونا تھا، ابھی شاید سفر میں ہوں۔ صحیح، اچھا میں مامی سے مل کر آتا ہوں۔ اس نے برآمدے کے کونے میں کچن کی لائٹ جلتی دیکھی تو خود ہی چل پڑا۔ رباب برتن دھو کر ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتی اب اپنے حصے کے سبھی کام نمٹا کر کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ ان سب نے رات کا کھانا کھا لیا تھا۔ واسع کے لیے اماں میٹھے چاول بنا رہی تھیں کہ کھانے کے بعد اسے میٹھے چاول بہت پسند تھے۔ اندھیرے میں برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر کوئی لمبا تڑنگا بندہ خود ہی حاوی ہوتا محسوس ہوا۔ وہ ڈر کر بے ساختہ پیچھے کو ہوئی، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر چھائی اجنبیت اور گھبراہٹ بھانپتے نصیر کا ہلکا سا قہقہہ نکل گیا۔ ڈرو نہیں، تمہارا اپنا بھوت آیا ہے، وہ اس کے قریب ہو کر آہستہ سے بولا۔ تب تک وہ بھی اسے پہچان چکی تھی۔ حیرت سے کھلا منہ بے ساختہ ہنسی میں تبدیل ہو گیا۔ بڑی دیر کر دی اس بار۔ وہ وہیں رک گئی۔ اماں اندر کچن میں تھیں، نانی اور باری دور صحن میں۔ ہاں آج بس جاب سے نکلتے دیر ہو گئی۔ مجھے تو ڈر تھا سب سو چکے ہوں گے۔ وہ کچن سے آتی ہلکی روشنی میں رباب کا چمکتا چاند سا چہرہ دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی توجہ محسوس کر کے نروس سی ہونے لگی۔ آؤ اماں سے ملو۔
وہ اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتے اندر داخل ہو گیا۔ جمیلہ بھی شاید اپنا کام نمٹا چکی تھی، وہ ان سے مل کر انہی کے ساتھ باہر نکلا۔ 5 منٹ کا دم ہے رباب، نصیر کے لیے پلیٹ میں چاول لیتی آنا۔ جمیلہ نے رباب کو ہدایات دیں اور نصیر کو لے کر صحن میں آ گئی۔ موسم کچھ بدلا بدلا نہیں لگ رہا نصیر؟ جمیلہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر پہلے تک تو فضا بہت صاف تھی، لیکن اب یہ ہوا میں تیزی اور بادل، بجلیاں، وہ باہر کا موسم یکلخت بدلتے دیکھ کر بہت حیران تھیں۔ جی مامی، لگتا ہے کہیں تیز بارش ہو رہی ہے، شاید کچھ دیر تک یہاں بھی ہو جائے۔ اللہ پاک ہر جگہ خیریت رکھے۔ اس ٹائم کبھی مشکل سے ہی ایسا موسم ہوا ہے، اگر تو سپہر کو ہو جائے تو ٹھیک، بارش یا بادل اس وقت صحیح رہتے ہیں۔ موسم کا کیا بھروسہ مامی، اب گرمیاں آ رہی ہیں، بادل تو بے وقت ہی برسیں گے۔ وہ دونوں ایک ساتھ چارپائیوں کے نزدیک آئے۔ یہ تو ہے، مجھے تو کوئی ابھی سے کمرے میں لٹا آئے، بارش میں کہاں بھیگتی پھروں گی۔ دادی بارش سے بڑا گھبراتی تھیں، بجلیوں کی چمک نے انہیں اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لگ تو رہا ہے کہ اچانک ہی برس پڑے گی۔ جمیلہ تشویش سے بار بار اوپر دیکھ رہی تھی۔ باری، تم دادی کو برآمدے میں لے جاؤ، میں چارپائیاں اٹھاتی ہوں۔ ارے نہیں مامی، آپ نانی کو لے جائیں، چارپائیاں میں لاتا ہوں۔ نصیر نے فوراً ہی آگے بڑھ کر خالی رکھی چارپائی اٹھا لی۔ باری اٹھا لے گا نصیر، تم تکلیف مت کرو۔ جمیلہ بوکھلا گئی۔ توبہ ہے مامی، وہ ہنس پڑا اور باری باری تینوں چارپائیاں برآمدے میں رکھ دیں۔ نانی کو باری نے برآمدے میں لٹا دیا۔ رباب چاولوں کی پلیٹ اور چمچ لے کر کچن سے آئی تو اسی وقت تیز موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ نصیر اور اسے بارش بہت پسند تھی، لیکن بارش کے وقت دونوں بہت کم کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ آج اتفاق تھا کہ دونوں ہی ایک ساتھ تھے، دونوں کے موڈ پر اس بات نے اچھا اثر ڈالا تھا، ورنہ رباب ہمیشہ اس سے یہی کہتی کہ بارش مجھے اچھی تو بہت لگتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں اداس بھی کر دیتی ہے۔ آج تو اداسی نہیں ہوگی نا؟ پلیٹ لے کر اس کے قریب آئی تو نصیر نے ایک نظر باقیوں پر ڈالی جو نانی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ انہیں مصروف دیکھ کر آہستہ سے کہہ دیا۔ رباب نے تائید میں مسکرا کر پلکیں موند لی اور فوراً وہاں سے ہٹ گئی۔ چاول کھاؤ نانی؟ جمیلہ مامی جیسے میٹھے چاول تو کوئی نہیں بنا سکتا۔ ابھی نہیں نصیر، کچھ دیر پہلے ہی کھانا کھایا ہے۔ انہوں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ اتنا سا میدہ ہے نانی کا، دوسری جس کی گنجائش کے لیے گھنٹوں انتظار کرتی ہیں۔ کمزور بھی تو بہت ہو گئی ہیں، وہ تشویش سے دیکھنے لگا۔ اب تو جانے کا وقت ہے گلے، بہت دیا اللہ نے اور بہت کھایا تیری نانی نے۔ تیری اور واسی کی شادی دیکھ لو، اتنی مہلت بھی بہت ہے۔ نانی تو آج سچ مچ بڑی مایوس لگ رہی تھیں۔ نصیر نے پلیٹ رکھ کر مسکراتے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میری اور واسی کی کیوں؟ آپ باری کی اور شادی دیکھیں گی، اس کے بعد بھی جیتی رہیں گی، میرے اور واسی کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گی۔ تیری ماں کے جبار کی طرف بڑے چکر لگ رہے ہیں، کوئی بات پکی کر رہی ہے کیا؟ نانی نصیر کی محبت دیکھ کر ایک دم جاسوس بن گئی، آخرت کا خیال بھی کچھ دیر کے لیے سائڈ پر ہی کر دیا۔ اللہ نہ کرے نانی، جبار ماما کی طرف کس کی بات پکی کرنی ہے؟ نصیر نے بھی کانوں کو چھوا۔ جمیلہ اور رباب کو ایک ساتھ ہنسی آ گئی۔ یہ سن، تیری ماں کی ساری دوڑیں آج کل ادھر ہی لگ رہی ہیں، مجھ سے ملنے بھی وہیں آئی تھی۔ نانی کا یہ گلہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا کہ گلشن اپنے بھائی حبیب الرحمان کے گھر بہت ہی کم آتی تھیں، جبکہ ماں بھی یہیں رہتی تھی۔ اماں کو پریٹ کرنے دو نانی، اچھا ہے اسی بہانے کچھ چربی پگھلے گی۔ نصیر نے تو حد کر دی۔ رباب نے ہنسی روکتے اس بار گھور کر دیکھا، لیکن وہ تو ماحول کے زیر اثر تھا، زبان شرافت سے پھسلی جا رہی تھی۔ تو تمہیں نہیں کرنی شادی جبار ماما کی طرف؟ نانی کو حیرت ہوئی، یا وہ اپنا کوئی شک مٹانا چاہتی تھی؟ وہ سمجھ نہیں سکا۔ بالکل نہیں، نصیر نے پہلے تو سنجیدگی سے کھرا جواب دیا، پھر ہنس کر ماحول کا مزاج ہلکا کیا۔ اپنا کوئی دم وم پھونکے نانی، تاکہ نصیر کے دل کی مراد بھر آئے۔ دل کی مراد بتاؤ تاکہ نانی دل سے دعا کرے۔ نانی نے پیڑنی بننے کی کوشش کی۔ نصیر ہنس پڑا۔ وقت آنے پر وہ بھی بتا دوں گا، پہلے آپ اپنے دم کی کرامات تو دکھائیں۔ نانی کی دعائیں سدا تم سب لوگوں کے ساتھ ہیں، اللہ تم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے، آمین۔ نصیر نے ایک گہری نظر رباب پر ڈالتے ہوئے پورے جذب سے آمین کہا۔ بس مسلم باغ کے قریب پہنچنے ہی والی تھی، یہاں ایک مرتبہ پھر بارش شروع ہو گئی تھی، بلکہ یہاں بارش زیادہ شدت سے ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ برستی بارش میں ہی بس اسٹینڈ پر اترے گا، اور وہی ہوا۔ جس وقت بس اڈے پر رکی، بارش پورے تواتر سے برس رہی تھی۔ اس نے اپنی دونوں کتابوں کو ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال کر بیگ میں رکھا۔ امکان تو نہیں تھا کہ بیگ کے اندر کا سامان بھی بھیگ جاتا، لیکن وہ اپنی کتابوں کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس تھا۔ بس نے یہاں کچھ 10-15 منٹ ہی رکنا تھا، پھر آگے ژوب کے لیے روانہ ہو جانا تھا۔ بیگ کو کندھے پر ڈالتے وہ اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ دونوں عورتیں اس سے آگے آگے بس سے
चलती भी नीचे उतर रही थी, मतलब उन्हें भी मुस्लिम बाग में ही उतरना था। अब ऐसी बरसती बारिश में कोई मुसाफिर बिला वजह तो हरगिज़ नहीं उतर सकता था। इन दो औरतों और वासे के अलावा सिर्फ एक और मर्द यहाँ उतरा था। वो चारों तकरीबन भागकर एक शेल्टर के नीचे आए थे। बस स्टैंड में रिक्शा भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों का रश भी न होने के बराबर था और कोई बस वगैरह कहीं जाने को तैयार दिखाई नहीं देती थी। वासे ने घड़ी देखी, 11 बज चुके थे। उसे एक मरतबा फिर इस लड़की की फिक्र ने आ घेरा। इसने किन अखियों से देखा, वो बुर्कापोश औरत मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। इतने में एक रिक्शा अड्डे पर आन के रुका तो वो दाढ़ी वाला आदमी भागकर उसकी तरफ लपका। वासे को इसकी खुदगर्जी पर अफसोस हुआ। औरतों की मौजूदगी में एक मर्द का ऐसा रवैया मर्दानगी हरगिज़ नहीं कहला सकता। बहरहाल रिक्शा इस आदमी को लेकर रवाना हो गया। वासे ने एक मरतबा फिर लड़की की तरफ देखा कि शायद अब वो इसकी मदद चाह रही हो, और ये देख कर के वो एकदम मुस्तैद हुआ, क्योंकि वो लड़की औरत की नज़र बचाकर उसे ही देख रही थी। शायद वो कुछ कहना चाहती थी, इसकी आंखों में कोई पैगाम था। वो घबरा कर कभी इस औरत को देखने लगती और कभी इसकी तवज्जो अपनी तरफ ना पाते हुए वासे को देखने लगती। वासे ने इस मरतबा सवालिया अबरू उठाए, लेकिन वो कुछ समझा नहीं पा रही थी। वासे गैर महसूस अंदाज में थोड़ा करीब हुआ कि ऐन इसी वक्त एक काले शीशे वाली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा तो कोई नहीं, अलबत्ता हॉर्न काफ़ी ज़ोर से बजाया गया। बरसती बारिश में ज़्यादा कुछ समझना मुश्किल था। गाड़ी ने दोबारा हॉर्न बजाया। वो औरत देखते ही देखते लड़की को कलाई से थाम कर गाड़ी की तरफ चल पड़ी। वासे को समझने में थोड़ा वक्त लग गया, यानी वो कार इन दोनों के लिए आकर रुकी थी और वो इतनी देर से यही ज़हन बनाए हुए थे कि अभी रिक्शा टैक्सी आकर रुकेगा तो वो इनके करीब होने का फ़ायदा उठाते, इनका एड्रेस ज़रूर सुन लेगा। बल्कि टैक्सी वाले से तो ये फेवर भी मांगी जा सकती थी कि वो इन तीनों को एक साथ पिक कर ले। इस तरह वहाँ से पहले ख़वातीन को छोड़ने का कहता और इस बहाने इनकी रिहाइश देख लेता। पर ये क्या हुआ था? वहाँ से तेज़ कदमों से इनके पीछे लपका, लेकिन तब तक वो गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी और आन की आन में गाड़ी रवाना भी हो गई। वो सही मायनों में देखता ही रह गया। निहायत अफसोस के साथ ये सोचते कि वो एक मुसीबत में घिरी लड़की को बचाने में क़तई तौर पर नाकाम रहा था और आखिरी लम्हों में वो इसकी मदद की तालिब भी थी। काश वो इसकी बात समझ पाता। वो थके कदमों से वहीं दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ गया। करीबन 10 मिनट बाद एक और रिक्शा आया। वो अपने घर के लिए रवाना हुआ। आज का सारा दिन ही मालूम नहीं क्यों इंतहा का भारी और बोझलपन लिए हुए था। घर आने की एक्साइटमेंट भी आज तो सारा दिन महसूस नहीं हुई थी। शायद इस बार उसे आना ही नहीं चाहिए था। शेयरिंग वाले सभी लड़के घरों को रुखसत हो जाते और वो रूम में आराम से तैयारी करता रहता। घर आकर कौन सा सुकून से बैठना नसीब होता है। मुसलसल एक भाग दौड़, मिलना मिलाना, सुस्ती, नींद, बिला वजह हमें वीकेंड का इंतज़ार रहता है। कुछ भी नहीं रखा सफ़र के धक्के खाकर घर लौटने में। वासे की उकताहट, बेजारी, गुस्सा, झुंझलाहट इस वक्त अपनी इंतहाओं पर थे। आज उसे सभी कुछ वक्काज़िया और बेकार लग रहा था, जबकि पल पल रुख बदलती ज़िंदगी का कोई एक लम्हा भी दूसरे जैसा नहीं होता। कौन कह सकता है जिन रास्तों से आजिज़, हद दर्जा बेजारी और उकताहट से कुछ मिस कर देने के एहसास से नहायत शिकस्त खोरदा से गुजर रहे हैं। वापसी की इन्हीं राहों में कुछ बहुत नया, बहुत कीमती कुदरत हमारी मुट्ठी में थमा कर भेज दे। कुछ ऐसा के वक्त से पहले जिसका इदराक भी नहीं किया जा सकता। बाकी आइंदा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।